हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। गाइस, आज जो वीडियो है वो बहुत ही दीनी और इस्लामी होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको साहबजादा पीर साकब रज़ा मुस्तफ़ाई लाइव सुनाने वाला हूँ। आप देख रहे होंगे रश बहुत ज़्यादा है, ये सब उनकी मोहब्बत का नतीजा है। तो आइए चलते हैं पिंडाल की तरफ, मजमे की तरफ, और जाकर वहाँ के मनाज़िर देखते हैं। जैसा कि आपने देखा कि पीर साकब रज़ा मुस्तफ़ा साहब आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका बयान नहीं जारी हुआ। फिर मजमे की तरफ आए हैं, लेकिन अभी तक वो दूसरे स्टूडेंट लगे हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर मदरसा भी है, जिन्होंने इस मदरसे से तलीम हासिल की। अभी वो इंशाल्लाह आते हैं तो आपको उनसे साकब रज़ा मुस्तफ़ा का बयान भी सुनवाते हैं, और साथ में जो दूसरी वीडियो होगी मेरी, उसमें आपको पीर सैयद जमात अली शाह का दरबार वो भी दिखाएँगे। तो अभी वो आते हैं तो अभी आपको बयान सुनवाते हैं। तालिब इल्म हैं, उनको ये तौफीक हसना अता फरमाए कि वो इस इल्म को सही मानों में अपने अंदर समाएं और इससे असबाब हासिल करके ना सिर्फ इस खैर को अपने तक रखें बल्कि दूसरों तक भी पहुँचाएँ। ये तशरीफ़ रखें तमाम दोस्त, प्लीज़ बैठें। हमारे मोअज़्ज़िज़ व मुहतरम मेहमान अल्लामा मौलाना पीरज़ादा मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब ज़ीदा मजदूर, आप तशरीफ़ लाए। मैं खैर उलूम फाउंडेशन पाकिस्तान की पूरी इंतज़ामिया की जानिब से आलमी मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना पीरज़ादा मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब। قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين عصوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. صدق الله مولانا العظيم وصدق اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب غیور، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیدہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہر خوباں، شہنشاہ حسینہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت صدر
مجلس حاضر حضرت قبلہ پیر صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، سادات کرام، ذی وقار علماء کرام، سامعین، یاران طریقت، وابستگان آستانہ رحمت علی پور سیدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ ہمیں آج یہاں تقریب عرس میں حاضر ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ اللہ ان پاک لوگوں کے طفیل ہماری زندگیوں میں طہارت رکھ دے، ہمارے من ستھرے کرے، ہمیں عفت، پاک دامنی اور باطن کا اجالا مقصود فرمائے، اور اس آستان نور سے ہماری محبت کو، عقیدت کو، نسبت کو، ہمارے تعلق کی خاطر کو ہر لمحہ مضبوط رکھے۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، اس پر گفتگو کرنے سے قبل آپ اگر مجھے یہ سوال کریں کہ دین کیا ہے، تو ایک تو ہے کہ اس پر باقاعدہ ایک لمبی گفتگو کی جائے کہ دین اسے کہتے ہیں، لیکن اب وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس پر تفصیل سے بات کی جا سکے، تو آپ کا یہ مطالبہ ہو کہ ہمیں 2 لفظوں میں بتائیں کہ دین کیا ہے، تو مجھے اقبال کا لہجہ ادھار لینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ کہا کہ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، جو ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو دین کا نقطہ آغاز ادب ہے، اور دین کی انتہا عشق کی بلندیاں ہیں۔ جو دین ادب سے شروع نہیں ہوتا اور جس کا منتہا عشق نہیں ہے، وہ دین دین ہی نہیں ہے۔ تو دین ادب سے شروع ہوتا ہے، جو ہی دین روح میں اترتا ہے تو ادب اس کے ساتھ ہی اترتا ہے۔ ادب کوئی الگ چیز نہیں ہے کہ جو دین سے ہٹ کر ہو۔ ادب میں گلا ہوا دین جب من میں اترتا ہے تو اس کے ثمرات ملنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ادب ہی پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب سے ہی آغاز ہوتا ہے اور عشق پر اس کی انتہا ہے، اور اگر یہ عشق اور یہ محبت دین کا لازمہ نہ ہو اور دین کا انتہائی نتیجہ نہ ہو تو پھر دین سوائے رسومات کے اور کچھ باقی نہیں بچتا۔ اقبال نے کہا تھا عشق ہی ابتدائے ذات، عشق ہی انتہائے ذات، عشق نہ ہو تو شرح و دی بت کدہ تصورات۔ پھر سوائے بت کدے کے اور کچھ باقی نہیں بچتا، بلکہ ایک موقع پہ تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ مومن از عزم و محبت کاہر است، گر نہ دارد عید و جوہر کافر است۔ تو یہ محبت ہے جو ہمیں دین کی روح نصیب کرتی ہے، اور محبت ہی زندگی کا جمال ہے، محبت ہی زندگی کا حسن ہے۔ زندگی کی ساری خوبصورتیاں اس محبت سے ہی ترکیب پاتی ہیں، اور اگر یہ محبت ہے تو زندگی جمال پرور ہے، اور زندگی گزارنے کا لطف نصیب ہوتا ہے۔ اور محبت کے بغیر زندگی ایک مشق ہے، ایک جبر مسلسل ہے، ایک تکلیف دہ ایام کا گزران ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے محبت کے خمیر میں گدی ہوئی زندگی ہی زندگی ہے، بلکہ اس کائنات کی ابتدا اس کو محبت سے ہی تخلیق کیا گیا ہے۔ محبت کے نام سے ایک نظم ہے اقبال کی، جس میں اس کائنات کے اندر اس کا جب خمیر گویا گیا، اس کائنات کو بنایا گیا، بزم رنگ و بو کے اندر یہ جو رنگوں کا جہاں آباد کیا گیا، تو اس کے اندر وہ کون سی چیز تھی جس نے دل بھری بھر دی، جس نے اس کے اندر کشش پیدا کر دی، جس نے اس کے اندر حسن پیدا کر دیا،
تو وہ کہتے ہیں کہ عروس شب کی زلفیں تھی ابھی نا آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت غم سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینے مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، حویدہ تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفاتی جس کی خاک پا میں بڑھ کے ساغر جم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے، نگاہیں طاق میں رہتی تھی لیکن کیمیا گھر کی، وہ اس نسخے کو بھر کے جانتا تھا اسم اعظم سے، بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنائے دلی بھر آئی سائے پہم سے، پھرایا فکر اجزا نے اسے میدان امقاں میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے، چمک بجلی سے مانگی چاند سے داغ جگر مانگا، حرارت لی نفس آئے مسیح ابن مریم سے، ربوبیت سے پھر تھوڑی سی شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیواں کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے، محوس نے یہ پانی پھر ہر ہستی نوخیز پہ چھڑکا، گرا کھولی ہنر نے گویا کار عالم سے، ہوئی جنبش ایاں ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے، خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹک غنچوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں نے۔ اس کائنات کے اندر جو تپش ہے، جو حرارت ہے، جو تگ و تاز ہے، جو جد و جہد ہے، جو کشش زندگی کے اندر پائی جاتی ہے، وہ اس محبت کے دم سے ہے۔ محبت کے دم سے ہی دنیا ہنسی ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو محبت ہی زندگی کا جمال ہے، یہی زندگی کا حسن ہے، یہی زندگی کی خوبصورتی ہے، اور ایمان محبت کا ایک نام ہے۔ تو اگر محبت پیدا ہوتی ہے ایمان کے ساتھ تو وہ ایمان حقیقی ایمان ہے، اور اگر محبت پیدا نہیں ہوتی اور کوئی شخص کہتا ہے کہ میں مومن ہوں لیکن اس کا سینہ حب رسول کی دولت سے خالی ہے، اس کا دل حب الہی سے خالی ہے، اس کا دل اہل بیت کی محبت، اصحاب رسول کی محبت سے خالی ہے، اولیاء امت کی محبت سے اس کا دل لبریز نہیں ہے، تو وہ سمجھے کہ ایمان کا نور میری روح تک نہیں اترا اور میرے من میں وہ روشنی آئی ہی نہیں جو مقصود دین تھی، جس کی وجہ سے اندر روشن ہوتا ہے اور ظلمتیں مٹتی ہے، اور محبت ہی چراغاں کرتا ہے اور ظلمت کے سارے اندھیرے، ظلمتیں اور سارے اندھیرے مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ تو محبت ایمان کے ساتھ ہی روح میں اترتا ہے۔ ثمامہ بن اسال یمامہ کے سردار ہیں اور اسلام کے بدترین دشمنوں میں تھے۔ تو ایک دن گزر رہے تھے کہ حضور کے صحاب نے پکڑا اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ آقا کریم علیہ السلام آئے، دیکھا تو ثمامہ بندھا ہوا ہے، یمامہ کا سردار۔ تو گزرتے ہوئے رکے اور اتنا پوچھا کہ ثمامہ سنا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو میرا قتل رائے گاہ نہیں جائے گا، معمولی شخص نہیں ہوں کہ میرے قتل کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، مدینے کی گلیوں میں خون بہے گا میرے قتل کے بدلے میں، اور اگر آپ میرے عوض کچھ مال لینا چاہیں تو آپ حکم کریں، میں کوئی کنگال شخص نہیں ہوں کہ میں اپنا فدیہ نہ دے سکوں، اور اگر آپ مجھے یوں ہی چھوڑ دیں تو احسان فراموش نہیں نکلوں گا، خاندانی شخص ہوں، اس کا بدلہ چکاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، تشریف لے گئے۔ دوسرا دن آیا تو پھر حضور گزرے اور رکے اور رک کر کے پوچھا سناؤ کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں احسان فراموش نہیں نکلوں گا، اور اگر آپ میرے عوض کچھ لینا چاہیں تو آپ حکم کیجئے، اور اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا۔ خیر حضور پھر گزر گئے۔ تیسرے دن حضور پھر آئے اور پھر آقا کریم نے اتنا ہی پوچھا سنا ثمامہ کیا حال ہے؟ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جبل فاران پہ یا کوہ صفا پہ صحابہ کو بٹھا کر کے تلقین کرتے ہیں اور نئے آنے والے لوگوں کو بھی بٹھاتے ہیں اور ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں، عکاس کے میلے میں پہنچتے ہیں، ذی المجاز کی منڈی میں جاتے ہیں، لوگوں کے گھر کے دروازے پہ دستک دے کے ان کے دین کا پیغام دیتے ہیں۔ وہ سننا نہیں چاہتے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں
لیکن پیغمبر پھر بھی ان تک پیغام حق کا ابلاغ کرتا ہے. لیکن ایک رخ یہ بھی ہے کہ آج یہ شخص گھر پہنچا ہوا ہے لیکن صرف اتنا ہی پوچھتے ہیں, سنا کیا حال ہے. بس یہ سوال تیسرے دن بھی پوچھا تو اس نے پھر وہی جواب دیا کہ آپ مجھے قتل کریں تو میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا, معاف کر دیں تو احسان فراموش نہیں نکلوں گا, اور اگر آپ میرے عوض کچھ لینا چاہیں تو آپ ارشاد فرمائیے. حضور نے فرمایا کہ اس کی رسیاں کھول دو. 3 دن کوئی تبلیغ نہیں کی, بس حضور نے یہی پوچھا کیا حال ہے. تیری پہلی نظر کا وار توبہ, دل اب تک دعائیں دے رہا. کھول دی گئی رسیاں. اب ثمامہ بن اسال یمامہ کا سردار کہتا ہے کہ میں قدم باہر کو اٹھاتا ہوں لیکن میرے قدم اندر کو اٹھتے ہیں. اللہ اکبر. پر کاٹ کے میرے کہا سیاد نے مجھ سے, جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد. تو کہتے ہیں میں باہر کو جاتا ہوں, قدم میرے اندر کو اٹھتے ہیں. خیر, میں ایک چشمہ تھا وہاں میں نے غسل کیا اور واپس پلٹا. کنویں پہ غسل کر کے واپس آیا اور حضور کی خدمت میں پہنچا تو حضور نے کہا کہ تم واپس پلٹ آئے ہو. کہا حضور مجھے اپنا غلام بنا لیجیے, تیری تک کے اداواں میں مرید ہوں. حضور کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کی. اب اسلام لانے کے بعد اس ثمامہ بن اسال کے لفظ سنیے, بخاری ہے, دیگر کتب حدیث اٹھائیے. وہ کہتے ہیں حضور مجھے اسلام لانے سے قبل اس کائنات میں سب سے معاذاللہ برا شہر یہ شہر مدینہ لگتا تھا, اور آج میری کیفیت قلب یہ ہے اس شہر سے سونا شہر کوئی لگتا ہی نہیں. جنہوں ویک کے اکھیاں ٹھر دیاں نے, جنہوں ویک کے ٹھردا سینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی بچوں بس ایک کو شہر مدینہ ہے. اب مجھے تسکین پہنچتی ہے اور سب سے اچھا شہر مجھے یہ شہر لگتا ہے. اسی طرح جتنے بھی ادیان دنیا کے اوپر پائے جاتے ہیں, مجھے سب سے اگر کوئی ناپسندیدہ دین تھا تو وہ یہی دین تھا, اور اب مجھے سب سے محبوب دین دین اسلام لگتا ہے. اسی طرح حضور کے چہرہ نور کے بارے میں کہا کہ اب اس وقت مجھے کائنات کا سب سے سونا چہرہ اور سب سے جمیل چہرہ آپ کا چہرہ انور لگتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ ابھی تو اسلام لائے ہیں, ابھی تو دین قبول کیا ہے, اور ابھی کیفیت دل یہ ہے کہ سب سے اچھا شہر شہر مدینہ لگنے لگ گیا. تو اسلام جو ہی من میں اترا تو محبت بھی ساتھ ہی اتر گئی. محبت کوئی الگ دیر سے گھر نہیں بناتی کہ پہلے اسلام اترے گا پھر محبت کی تبلیغ کی جائے گی اور محبت بھی ہوگی. یار وضو کے مسائل تو سیکھنے سے آئیں گے اسلام لانے کے بعد, غسل کے مسائل تو سیکھنے کے بعد آئیں گے اسلام لانے کے بعد. حتیٰ کہ نماز جو اہم رکن ہے وہ بھی اسلام لانے کے بعد سیکھیں گے تو نماز پڑھنا آئے گی, لیکن محبت سیکھنے سے نہیں آئے گی, ایمان کے ساتھ ہی داخل ہو جائے گی. محبت کی نہیں جاتی, محبت ہو جاتی. محبت سیکھی نہیں جاتی, محبت روح میں خود بخود اتر جاتی ہے, خود بخود ہو جاتی ہے اور من میں سمو جاتی ہے. اور جب من میں محبت اتر جاتی ہے پھر جدھر دیکھیں جلوے محبوب کے دکھائی دے. مکے کی ہواؤں میں, طیبہ کی فضاؤں میں, ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار. یہ محبت کی کرشمہ سازیاں ہیں اور محبت ایمان کا لازمہ ہے. اصل جن باریک ہاتھوں نے اور جن نادیدہ قوتوں نے یہ تو طے کر لیا کہ یہ مسلمان ہیں, ان کے ماں باپ مسلمان ہیں اور یہ کبھی بھی اسلام سے ہٹنے والے نہیں ہیں, تو اب ان کو اسلام سے تو ہم ہٹا نہیں سکتے ہیں, لیکن اسلام کے فیضان سے ان کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے یہ سازش کی کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کرنے کی سازش کی, اور حضور سے دور کرنے کا نتیجہ دین سے دوری ہے. اور اقبال نے اس زمانے میں چیخ چیخ کے کہا تھا, عہد ماں ماراز ماں بیگانہ کر, از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر. ہمارے دور کی ستم ظریفی یہ ہے کہ اس نے ہم کو ہم سے جدا کر دیا, اس لیے کہ حضور کے چہرہ انور سے جدا کر. جب حضور سے دور ہوئے تو پھر ہمارے پاس کچھ نہ رہا. رسومات کا نام دین نہیں ہے, حضور کے ساتھ تعلق خاطر کا نام دین ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و الفت جب روحوں میں رچ جاتی ہے تو یہ دین کی اساس ہے, یہ دین کی بنیاد ہے. اس لیے ہمیں حضور کے ساتھ تعلق محبت استوار کرنے کی تلقین کی گئی. بلکہ جب یہ کہا گیا کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہیں تو یہ 1938 میں اقبال بستر علالت پہ تھے اور زندگی موت کی کشمکش میں تھے, تو اس وقت اسلام کا پورا فلسفہ انہوں نے اس ایک مصرعے میں سمویا,
بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہما اس اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لحبیز. اقبال نے کہا اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں تک لے آؤ, سارا دین نام ہی اسی کا ہے. اور اگر تم ان کے قدموں تک نہیں پہنچے تو کلمہ پڑھ کے بھی ابو لہب رہو, اس لیے کہ دین محمد عربی کی نسبت کا نام ہے, حضور کے ساتھ تعلق خاطر کا نام ہے, حضور کے ساتھ روح کے ربط کا نام ہے. اگر ان تک پہنچ گئے تو پھر دین کی روح نصیب ہو گئی, ورنہ محض رسوم اور محض کچھ عبادات کے کر لینے سے تمہیں دین کا فیضان نصیب نہیں ہوگا. تو ان تک پہنچنا ہی خدا تک پہنچنا ہے. خدا تک پہنچنے کا راستہ بھی یہی ہے, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. یہی چوکھٹ ہے جہاں سے آ کر کے خدا تک کا رسائی کا راستہ ہمیں نصیب ہوگا. بلکہ قرآن مجید کا ایک اسلوب دیکھیے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان. اے حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے جب میرا پوچھتے ہیں, ذرا توجہ کیجیے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, جب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں, میرا پوچھتے ہیں, انی میرے بارے, فَإِنِّي قریب, تو انہیں آنے والوں کو بتلا دیجئے. فا تعقیبیہ کے بعد علماء تفسیر نے لکھا کل مقدر ہے, انہیں کہہ دیجئے, انہیں بتلا دیجئے میں دور نہیں نیڑے ہوں مل جاؤں گا. آگے ہو جنگلوں کی خاک چھانتے چھانتے در بدر ٹھوکریں کھاتے اب میری دہلیز پہ آگے, اب پوچھتے ہو تو کوئی بات نہیں ہے, میں قریب ہوں مل جاؤں گا. یہ ہے فا تعقیبیہ کے بعد کل مقدر ماننے سے جو معنی نکلتا ہے. لیکن صوفیہ کہتے ہیں کل مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے, بات ہی سیدھی ہے. حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک آ گئے, تو محبوب جب تیرے تک آ گئے تو میں پھر بھی دور ہوں. جب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک جو آ گئے, تو محبوب جو تیرے تک آ گئے ہیں وہ میرے تک آ گئے. تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے. بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہما اس اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لحبیز. تو بات جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی محبت کی ہے. اور یہ دولت, یہ جوہر اگر سینے کا نور بن گیا تو پھر ایمان کے اجالے اور ایمان کے ثمرات نصیب ہونے لگے, اور ایمان کا نور دور میں اترنے لگا. اور اگر یہ دولت اور یہ محبت اگر نصیب نہیں ہوئی تو پھر کچھ بھی نصیب نہیں ہوا. اس محبت کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے, اس محبت کا آغاز تعظیم سے ہوتا ہے, اس محبت کا آغاز تکریم سے ہوتا ہے. اگر دل ادب آشنا نہیں ہے, اگر دل ادب کہ نور سے مال نہیں ہے, تو پھر وہ محبت آشنا بھی نہیں ہے. چونکہ ادب نقطہ آغاز ہے اور محبت نقطہ انجام ہے, تو نقطہ آغاز سے ہی عبارتیں بنتی ہیں. اور جب نقطہ ہی نہ ہو تو پھر خط نہیں بنتا, خط نہ ہو تو پھر شکل مارز وجود میں نہیں آتی. تو نقطہ آغاز ادب ہے, تو ادب پہلا کرینہ قرار پایا, پہلے قدم سے ہی سفر کا آغاز ہوتا ہے. اور اگر پہلا قدم ہی نہیں اٹھنے پایا تو پھر کوئی سفر نہیں ہے, کوئی منزل پھر مقصود نہیں ہے. اس لیے جس میں ادب نہیں ہے اس میں دین نہیں. تو میں اور آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم ادب کے دائروں میں رہ کے اپنی زندگی کو گزارنے کا سلیقہ سیکھ لیں, تاکہ ہمیں دین کی روح, دین کا نور اور دین کی حقیقت نصیب ہو جائے. اور اگر یہ ادب نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کتاب رحمت قرآن مجید میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور کتنی جامعیت کے ساتھ ہمیں یہ بات بتائی, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی. فبرأہ اللہ مما قالوا, تو جو انہوں نے کہا اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس سے بری کر دیا. انہوں نے تہمت لگائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کو تکلیف پہنچی. وہ تہمت حضرت ہارون علیہ السلام کے قتل کے حوالے سے تھی, یا ان کے جسم پر کوئی عیب انہوں نے بیان کیا اور اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا. اور یہ چیز اچھی طرح سے واضح کر دی کہ میرا پیغمبر بے عیب ہے. پیغمبروں کو بے عیب ماننا یہ ادب والوں کا لوگ ہے. اور اگر پیغمبروں میں عیب تلاش کر لیے جائیں تو جو عیب دار ہوتا ہے وہ ہادی اور رہنما کیسے ہوگا, اور کس طرح اس کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اور اس کے اسوہ کو اسوہ حسنہ قرار ہم دے سکتے ہیں اور منزل پا سکتے ہیں. تو انہوں نے پیغمبر کو, حالانکہ وہ جسمانی عیب کی بات کی تھی, اور میرے اللہ نے اس کو گوارا نہیں کیا. اب اس کہانی کو قرآن کے دامن میں بیان کرنے کے بعد
ہمیں کہا کہ تمہارا بھی رویہ، تمہارا بھی طرز زندگی ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو پیغمبر کی تنقید کرتے ہیں اور پیغمبر پر عیب لگاتے ہیں اور اس کو اس سے اذیت پہنچتی ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، بلکہ تمہارا رویہ وہ ہونا چاہیے جس سے پیغمبر رحمت کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو قرار پہنچے، تمہارا طرز زندگی ان کی تسکین کا سبب ہو، ان کے قرار کا ذریعہ ہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جنہوں نے الزام لگایا اور ان پر تہمت لگائی، ان کو اذیت پہنچائی، تو ایک تو وہ طبقہ تھا اور ہمیں گریز کرنے کا کہا گیا کہ ان کا طرز زندگی تمہارا طرز زندگی نہ ہو۔ تم نے اپنے پیغمبر کی زندگی اور ان کے شب و روز اور ان کے شام و سحر کی تقدیس کے ترانے پڑھنے ہیں، اور ہمارے علماء نے اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی اور پھر حضور علیہ السلام کی عظمت کی کہانیاں بیان کی۔ ادھر تو ایک قوم نے تہمت لگائی اور ادھر کہانی یہ ہے لا یجلس الذباب علی جسدہ، ان کے مقدس جسم کے اوپر مکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی، اتنا معطر اور اتنا پاکیزہ بدن تھا کہ مکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی، اور ان کی پاک دامنی اور ان کی پاکیزگی، ان کی صوری اور معنوی خوبصورتی کے تذکرے یہ زبان زد عام ہوئے اور یہ ہمارا وظیفہ حیات بنا، اور ہمیں تسکین پہنچتی ہے جب ہم ان کا تذکرہ اور ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے نام کے جھنڈے لہراتے ہیں، ان کے ذکر کا چلانا کرتے ہیں۔ اور دوسری جانب کسی معنوی عیب کو حضور کی طرف منسوب کرنا یہ امت گوارا ہی نہیں کرتی۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ تو یہاں تک بولا کرتے تھے کہ لوگ تو بات کرتے ہیں، میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی کہے کہ تیرے پیغمبر کے کپڑے بھی میلے تھے۔ یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے، اور یہ صرف عقیدتوں کے ہجوم کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیں، حضور کے لیے ان کی جو محبت اور ادب و تعظیم کے جو عالم اور مناظر دیکھنے کو لوگوں کو ملے، وہ کائنات میں آپ کو کہیں نہیں ملے ہوں گے۔ آج تک آپ نے محبت کی بڑی لوک داستانیں بھی پڑھی ہیں، محب نے محبوب کے لیے نہریں بھی کھودی، اس کے لیے ٹکٹکی پہ بھی باندھ دیا گیا، اذیتیں بھی سہی۔ کون کون سے مصائب نہیں تھے جو محب نے محب کے لیے، محبوب کے لیے نہیں سہے، لیکن آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی محب نے محبوب کا لعاب چاٹا ہو، آج تک نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کے بدن سے گرنے والے پانی کو بھی اس نے تبرک جانا ہو۔ یہ کہانی محبت کی، یہ دل آویز داستانیں تمہیں یہی سے ملے گی۔ حافظ شیرازی ایک دن اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ زمانے میں جیسا عاشق میں ہوں ایسا عاشق کوئی نہیں ہے، اور پھر کہتا ہے اس لیے کہ تیرے جیسا زمانے میں سونا بھی تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ عشق کی جو گرمی ہوتی ہے وہ حسن کی فراوانی سے ہوتی ہے۔ جتنا حسن فراواں ہو اتنا ہی عشق پرجوش ہوتا ہے۔ اس لیے کائنات کے اندر اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عاشق نہیں ملیں گے، بلال حبشی جیسے عاشق نہیں ملیں گے، اور ویسے کرنی جیسے عاشق نہیں ملیں گے، حضرت ملا جامی جیسے عاشق نہیں ملیں گے، تو محمد عربی جیسا سونا بھی تو نہیں ملے گا۔ چونکہ عشق کی فراوانی حسن کی فراوانی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو کائنات کے اندر آپ نے ایسی کوئی داستان محبت کی نہیں دیکھی ہوگی جس طرح صحابہ حضور کے ساتھ محبت کا دم بھرتے ہیں اور عقیدتوں کا دم بھرتے ہیں، اور ان کی محبتوں کے انداز اتنے دل آویز ہیں۔ حضرت اسرح بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی سنی۔ یہ حضور کی سواری کا کجاوا کسا کرتے تھے۔ آقا کریم کی خدمت کے لیے کچھ اصحاب مامور تھے۔ ایک صحابی جب حضور چلتے تو حضور کا تکیہ اٹھا لیتے، اور جب تشریف فرما ہوتے تو تکیہ رکھتے۔ انہیں کہا گیا صاحب الوسادہ، حضور کا تکیہ اٹھانے والا۔ ایک صحابی حضور کے نالین اٹھاتے، اور انہیں کہا گیا صاحب النالین، حضور کے جوڑے اٹھانے والے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ بن یمان صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے رازدان کہلائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول کہلائے۔ اب اسرا بن شریک کی کیا ڈیوٹی تھی، کیا ذمہ داری تھی؟ سفر میں حضور کے ساتھ ہوتے، جب پڑاؤ ہوتا تو سواری کا کجاوا نکال دیتے تاکہ اسے راحت ہو، اور پھر جب کوچ کرنے کے لمحے آتے تو پھر کجاوا کس دیتے۔ ایک سفر میں رات گزری تو انہیں غسل کی حاجت ہو گئی، ادھر کجاوا کسنے کا وقت آیا، کوچ کے لمحے قریب آئے، تو اب پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ انہیں ڈر ہوا کہ اگر میں غسل کروں تو ہلاکت ہو سکتی ہے، اور اگر میں جو ہے وہ پانی گرم کروں تو قافلہ کوچ کر جائے گا۔ تو ایک انصاری صحابی سے
انہوں نے کہا کہ آج حضور کی سواری کا کجاوا تم کس دو، اور خود کہیں سے لکڑیاں لائے، آگ جلائی، پانی گرم کیا، غسل کیا اور اپنی سواری کو ایڑ لگائی۔ تو حضور کا قافلہ کوچ کر چکا تھا، تو جا کے حضور علیہ السلام کے جب قریب پہنچے تو آقا کریم علیہ السلام نے ذرا دیکھا تو دیکھ کر کے ہلکا سا مسکرائے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاتی سارا۔ حضور مسکرائے اور اسلح بن شریک سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا، اسلح آج کجاوا کچھ بدلا بدلا سا لگتا ہے، تمہارے ہاتھ کا کسا ہوا نہیں لگتا۔ تو اسلح بن شریک نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں حضور، یہ کجاوا میں نے کسا بھی نہیں ہے، یہ تو فلاں انصاری صحابی نے کسا ہے۔ تو فرمایا تم نے کیوں نہیں کسا؟ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو اسلح بن شریک کا جواب سنیے، تمہاری روح تک تسکین اترے گی، اور دین کیا ہے اور صحابہ کس طرح حضور سے پیار کرتے ہیں اور ان کی محبت کے تیور، رنگ اور انداز کیا تھے، یہ سمجھنے میں مدد ملے گی۔ فرمایا اسلح تم نے کیوں نہیں کسا؟ تو اسلح بن شریک بولے، حضور میں طہارت پہ نہیں تھا اور میں نے گوارا نہیں کیا کہ جن لکڑیوں نے آپ کے بدن کو چھونا ہے ان کو بھی بے طہارت ہاتھ لگا۔ یہ میری محبت نے گوارا ہی نہیں کیا، یہ میری محبت نے جو ہے وہ پسند ہی نہیں کیا کہ ان لکڑیوں کو بھی بے وضو ہاتھ لگاؤں جو لکڑیاں آپ کے بدن سے بھی چھونے والی۔ یہ عقیدتوں کے رنگ ہیں، یہ محبتوں کے انداز ہیں، یہ الفتوں کے کریمے ہیں، یہ ادب کا وہ عالم ہے جو کائنات میں آپ کو یہی نظر آئے گا، کہیں اور دکھائی نہیں دے گا، اور یہ عقیدتوں کی فراوانی ہے، اور یہ حضور کے لیے صحابہ کے دین کا تصور اور دین کا شعور ہے جو ہمیں دیکھنے کو نصیب ہوتا ہے۔ اب اگر وہاں ادب اور تعظیم کے عنوان سے گفتگو کی جائے اور اس عنوان کو چھیڑا جائے تو یہ عنوان اپنے دامن کے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے کہ ایک وقت اس پہ بیت جائے۔ لیکن اس کے دوسرے پہلو کی طرف بھی میں آنا چاہتا ہوں، جو اذیت پیغمبر کو دینے سے روکا گیا، منع کیا گیا، اس اذیت کا مفہوم بہت واضح اور بہت جامع ہے۔ صرف ادب کا مفہوم ہی اس کے اندر نہیں آتا، بلکہ ہر وہ عمل جس سے پیغمبر کو اذیت پہنچتی ہو اس عمل سے رکنے کی تلقین کر دی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اذیت کا جو بھی سبب ہو سکتا تھا، اس سبب سے جو ان کے مطیع و فرما بردار تھے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا۔ اور اس کی صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ جب کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے اور 40 دن اور 40 راتیں اللہ کے حضور انہوں نے اپنی مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ کے حضور اعتکاف کیا، تو واپس جب الواح تورات لے کر کے آئے تو وہ قوم جو ہے وہ بچڑے کو پوج رہی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت جلال میں آ گئے، حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کے گئے تھے اور ان کو وصیت کی تھی کہ ان کا خیال رکھنا، لیکن جب واپس آئے تو حال یہ تھا کہ لوگ بچڑے کو پوج رہے تھے۔ اب تنکا کر کے جو امت جوڑی تھی، ایک ایک لمحہ ان پہ محنت کی تھی، جب وہ بت کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہوئے دیکھے تو پھر جو کیفیت ہوئی وہ قرآن میں بیان کی ہے۔ بھائی کی داڑھی پکڑ لی، سر کے بالوں کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو منع کیا تھا لیکن یہ نہیں رک پائے۔ یہاں رک کے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، 40 دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی توجہات اپنے رب کی جانب مبذول رکھی اور امت سے توجہ ہٹا لی اور ساری توجہات مرکوز کر کے اپنے رب کی طرف لگائیں۔ تو 40 دن کے بعد کا نتیجہ کیا تھا؟ امت حق پہ قائم نہیں رہ سکی۔ تو ثابت یہ ہوا کہ نبی کی توجہ جب امتی سے ہٹ جاتی ہے تو پھر امت حق پہ قائم نہیں رہ سکتی۔ 14 صدیوں کے باوجود، گزرنے کے باوجود بھی اگر امت حق پہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی توجہ امت سے ہٹنے نہیں۔ حضور علیہ السلام کی نگاہوں میں یہ امت ہے، اس لیے امت حق پہ قائم ہے، اور فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم ہے۔ چھپانا بھی زیادتی ہوتی ہے، اس لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ایک ایسے آستانہ نور سے جڑے ہوئے ہیں جو پیغمبر کے مزاج سے آشنا ہے، اور وہ ہمیشہ اس امت کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، اور اس امت کے لیے حضور کی خوشنودی۔ اگر امت بچڑے کو پوچھنے لگی تو اس سے حضرت موسیٰ کو تکلیف پہنچی، اور اگر امت فرقہ ہو جاتی، اگرچہ وہ اصلاح کے نام پہ ہوتی، وہ نام اصلاح کا ہی ہوتا، تم کیوں بچڑے کو پوچھ رہے ہو؟
اور امت فرقہ فرقہ ہو جاتی تو حضرت موسیٰ کو کتنی تکلیف ہوتی. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت ہارون کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مزاج کو میں جانتا ہوں اور آپ نے یہ مجھے وصیت کر رکھی ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میری وصیت کو آپ نے نظر انداز کیا ہے، اس لیے یہاں تک تو ممکن تھا، اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا تھا، اس لیے کہ یہ فرقہ فرقہ ہو جاتے، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. آج میں اور آپ اپنے رویے پہ، چاہے ہم ممبر و محراب کے مالک ہیں، چاہے ہم مسجد نشین ہیں، چاہے ہم محلے کی سطح پہ ذمہ دار ہیں، ہم دیکھیں کہ ہمارے کسی رویے کی وجہ سے یہ امت تفریق میں مبتلا تو نہیں ہو جاتی، ہمارے فیس بک کی کسی پوسٹ کی وجہ سے یہ امت ٹکڑے ٹکڑے تو نہیں ہو جاتی. ہمارا رویہ، ہماری تقریر، ہماری تحریر، ہمارا طرز زندگی، ہماری اناؤں کے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا پاٹ کی امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تو نہیں رکھ دیتی. اگر میرا رویہ ایسا ہے تو پھر میں پیغمبر کے مزاج سے آشنا نہیں ہوں، پیغمبر کے مزاج سے آشنا نہیں ہوں. صحیح بخاری میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد من رعا من امیرہ شیئا فلیصبر علیہ، فرمایا اگر اپنے بڑے کے اندر تم کوئی ایسی چیز دیکھو تو فرمایا اس پر تم صبر کرو. اگر اس سے تفریق پیدا ہوتی ہے، اور آگے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص جماعت سے ایک بالشت کے برابر بھی الگ ہو گیا تو وہ جو ہے وہ جاہلیت کی موت مرے گا. تو اس لیے اگر ایسی کوئی بات ہو بھی اور جس سے تفریق جنم لے لیتی ہو تو پھر اس تفریق سے اپنے آپ کو بچا کر کے صالحیت کے راستے پہ کیسے ڈالنا ہے اور کس طرح سے نور و نکھت کے اجالوں میں اپنی زندگی بنانی ہے. پیغمبر رحمت کے حوالے سے اپنی زبان کو اور اپنے طرز زندگی کو اور اپنے معاملے کو ہم جس طرح محتاط اور خوبصورت رکھتے ہیں، اسی طرح دور موجود کے اندر اصحاب رسول اور اطاعت پیغمبر علی صاحب الصلوات کے لیے ہمارے لہجوں کی نرمی اور ہمارے دلوں کا گداز اور ان کے لیے محبت و عقیدت کے رنگ، یقیناً یہ ہمارے دین کا ہم سے تقاضا ہے. حضور کے مشکات رحمت سے پھوٹنے والی یہ کرنیں ہیں اہل بیت نبوت اور اصحاب رسول، یہ دو آپس میں ایک ہی نور کا مظہر تھے، ایک ہی سینہ محمد علی صاحب الصلوات کا اجالا تھے. اور آج ہم جو ہے وہ اس بنیاد پر امت میں تفریق قائم کر رہے ہیں، جبکہ یہ امت کی وحدت کی ضمانت تھے اور انہوں نے پیغمبر رحمت کے پیغام کو، حضور کے دین کو اوج سریا تک پہنچایا اور اپنی قربانیاں پیش کر کے انہوں نے دین کے جھنڈے کو اونچا کیا اور گرنے نہیں دیا. آج میں اور آپ اپنی زندگی اور اپنے شب و روز کو اس حوالے سے اور اس انداز سے دیکھیں اور اپنے کسی عمل، کسی رویے، کسی طرز زندگی سے امت کی تفریق کا ذریعہ نہ بنے. اقبال نے چیخ چیخ کے کہا تھا، تو کہ نہ شناسی خفی را از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر ولی ہوشیار باش. کہا تو نہیں جانتا خفی کیا ہے، تو نہیں جانتا جلی کیا ہے. یہ کون سی سازشیں ہیں، کون سے نادیدہ ہاتھ ہیں جو تجھے ٹکڑا ٹکڑا کر کے، تجھے بکھیر کے مارنا چاہتے ہیں. بلکہ اے گرفتار ابو بکرو علی ہوشیار باش. ہمارے سادات علماء تو ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں، جو سادات نقش بندی بھی تو انہوں نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ میں مرید ابو بکر کا ہوں اور بیٹا علی کا ہوں. تو یہ نسبتیں جو جا کے یہاں جڑتی ہیں. اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کتنی دل آویز بات کی کہ ولدتنی، فرمایا کہ ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ جنم دیا ہے. تو یہ وہ ان کی محبت اور ان کا مجمع البحرین ہونا. تو اس لیے ہم اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھال کر کے جو ہے وہ ایک سال اسلامی معاشرت کے قیام کی جد و جہد میں حصہ لیں، نہ کہ صبح سے لے کر شام تک ہماری زبان انگارے اگلتی رہے اور ہمارے خونی پنجے لوگوں کے دامن ادھیڑتے رہیں اور ہم ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال کر کے اور اس کے جبے پھاڑ کر کے اپنا قد بڑھانے کی کوشش میں لگے رہیں. بلکہ اس امت کو لخت ہونے سے بچائیے گا اور اس امت کو جوڑنے کے عمل اور اس جوڑنے سے آگے بڑھتے ہوئے اس امت کی وحدت کی ضمانت فراہم کیجیے گا. وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں مزید آگے بڑھوں. کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد مشت خاک ما غبارے پوچھائے یار نشد و آخر دعوانا ان الحمدللہ. یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.